امام بخاری مؤلف کے احوال، مؤلف کے احوال سال کے ابتدا میں 2 ہفتے آپ پڑھتے رہے ہیں۔ میں مختصر سا، امام بخاری پر اطلاع تو بہت آئے ہیں، وہ 2 ہفتے آپ نے پڑھ لی ہے۔ صرف امام بخاری بخارا میں درس دیتا تھا، بخارا سے کس طرح نکالا گیا۔ امام بخاری کو ابو حفص کبیر نے کہا تھا آپ محدث ہیں، صرف حدیث بیان کریں، آپ اجتہادی مسائل بیان نہ کریں، غلطی ہوگی علماء خلاف کریں گے۔ امام بخاری نے بات نہیں مانی، بخارا میں درس دیتا تھا۔ 16 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، روزہ بھی رکھا، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ کتاب لکھنے کے بعد درس دیا، اجتہادی مسائل چھیڑا۔ وہاں اس اقتدار پسند مولوی بہت تھے، حکمرانوں کے ساتھ پھرنے والے، چاپلوسی کرنے والے درباری مولوی بہت تھے۔ ان کو درد تھا کہ امام بخاری چھوٹی عمر میں اتنا مشہور ہوا۔ حاکم بخارا کا حاکم تھا خالد بن احمد، اس نے امام بخاری کے پاس قاصد بھیجا کہ یہ بخاری آ کر میرے بیٹوں کو میرے گھر میں پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا میں احادیث رسول کی توہین نہیں کرتا ہوں کہ دروازوں پر جا کر۔ امام مالک نے بھی یہ جواب دیا تھا ہارون رشید کو کہ علم کے پاس لوگ آتے ہیں، علم کسی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ امام بخاری نے کہا میں آپ کے بیٹوں کو آپ کے گھر میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ اور بخاری اور قرآن میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ بخاری اور قرآن میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ قرآن کا بڑا ہے۔ تو قرآن دروازوں پر کیوں جاتا ہے؟ قرآن دروازوں پر نہیں جانا چاہے، نہ پڑھیں، نہ گھروں میں جا کر نہ پڑھیں۔ بخاری نے کہا، امام بخاری نے کہا دروازوں پر نہیں آئیں گے۔ حاکم کو سخت غصہ آیا، اس نے کہا چلو آپ کے پاس بھیجوں گا، لیکن میرے بیٹے جب آتے ہیں اس وقت اور کوئی غریب نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی نہیں ہوگا، میں باہر پہردار کھڑا کروں گا، میرے بیٹوں کو الگ پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا یہ دن سب کے لیے برابر ہے، میں آپ کے بیٹوں کو الگ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ ابھی خالد کو سخت غصہ آیا، مولویوں سے کام لیا۔ یہ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو مولویوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مولوی ہر زمانہ میں ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک مولوی اس کو قرآن لا کر یہ اپنا کھلاڑی وزیر اعظم کے ساتھ فٹ کرتا تھا، بسطۃ فی العلم والجسم، یہ قرآن فٹ کرتا، اور ساتھ اتنا بے علم تھا، کہتا تھا طالوت علیہ السلام، اتنا پتہ نہیں تھا کہ طالوت بھی نبی ہے یا نہیں، وہ کہتا تھا طالوت علیہ السلام، طالوت نبی تو نہیں تھا نا۔ ایسے درباری مولوی ہوتے ہیں۔ وہ درباری مولوی حاکم نے ان کو استعمال کیا کہ فتویٰ لگاؤ اس پر۔ مولویوں نے کہا یہ امام بخاری بدعتی ہے، بدعتی کا حکم لگایا، اور بھی اعتراضات کی۔ رضاعت کا مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے، ہر کام کا، ہر فن کا آدمی ہوتا ہے، فقہ کے آدمی اور ہیں، محدثین اور ہوتے ہیں۔ پھر امام بخاری سے کہا کہ ضلع بدر نکلو بخارا سے۔ جاتے وقت امام بخاری نے وہ فوز امری اللہ ان اللہ حسین یہ پڑھ کر بددعائی کی۔ خدا کی شان، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، خلیفہ وقت نے اس حاکم کو معزول کر کے کہا کہ اس پر اتفاق نہیں ہے، منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرو اور پورا شہر میں پھیر دو۔ پھر منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر والوں کو دکھایا۔ 1 مہینہ میں ذلیل ہو کر اولاد سمیت ختم ہوا۔ وہ جو مولوی تھے چاپلوسی کرنے والے مولوی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کیا۔ امام بخاری بڑا آدمی تھا۔ امام بخاری کے بارے میں جس دن وفات ہوا ہے اس دن لوگوں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ خلفاء کو لے کر کہتے ہیں باہر کھڑے تھے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا یہ محمد بن اسماعیل بخاری آتا ہے، بڑا آدمی تھا، اور کتاب بھی اتنی اچھی ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں ابو زید مروزی سے کہا تھا کہ میری کتاب پڑھو، کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل کی کتاب بخاری ہے۔ مصنف بھی اتنا بڑا درجہ والا، کتاب بھی بڑی درجہ والی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں غلط فہمی نہ کریں۔ آخر امام بخاری بشر ہے، سہو، نسیان، لغزش،
تسامح سے خالی نہیں ہے، ان چیزوں سے امام بخاری خالی نہیں ہے۔ آپ بہت سے ہمارے اہل علم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ امام بخاری صحیح ہے اور صحاح ستہ کو نسبت کر کے ہے یا صرف احادیث کو نسبت کر کے ہے، اس میں تراجم اور اجتہادی جو مسائل ہیں ان کے اعتبار سے یہ اصح الکتب نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ یہ دیکھو بخاری کے شروح میں دو شرح بہت مشہور ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری۔ آپ احناف ترجیح دیتے ہیں عمدۃ القاری کو، لیکن شرح ابن حجر کی فتح الباری بہتر ہے۔ فتح الباری ابن حجر نے 25 سال میں لکھی ہے اور عمدۃ القاری اس نے بدر الدین عینی نے 26 سال میں لکھی ہے۔ تو ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری پر جتنے اعتراضات کیے ہیں لوگوں نے، سب کا جواب دینا شروع کیا۔ بعض ایسے اعتراضات ہیں ان کا جواب ممکن نہیں تھا۔ میں ایک جملہ تو ابن حجر نے مقدمہ میں، فتح الباری کے مقدمہ میں ایک جملہ بولا ہے، وہ جملہ بہت اچھا ہے۔ جب بھی کوئی بڑے سے غلطی ہوتی ہے تو آپ وہ جملہ یاد کریں، وہ جملے استعمال کریں۔ آپ یاد کرتے ہیں تو میں وہ جملہ آپ کو بتاؤں گا، 2 جملے بتاتا ہوں، 2 جملے۔ ایک جملہ یہ لکھا ہے ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں، اعتراضات کا جواب دے کر بعض راوی ایسے ہیں جواب نہیں ہو سکتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس نے کہا لکل جواد کبوۃ، ایک جملہ یہ ہے لکل جواد کبوۃ، اعتراضات دے کر عاجز آیا تو کہا لکل جواد کبوۃ، اس کا کیا معنی ہے؟ ہر تیز رفتار گھوڑے کے لیے ٹھوکر ہوتی ہے۔ امام بخاری تو بہت بڑا ہے لیکن ٹھوکر سے خالی نہیں ہے۔ اس مقدمہ میں دوسرا قول عبداللہ ابن مبارک کا نقل کیا ابن حجر نے، وہ قول یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے قال ابن معین لست اعجب ممن يحدث فيخطئ انما اعجب ممن يحدث فيصيب۔ یحییٰ بن معین نے کہا میں تعجب نہیں کرتا ہوں اس شخص سے کہ احادیث بیان کرے اور خطائی کرے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، محدثین سے فقہاء سے خطائی واقع ہوتی ہے۔ عجیب بات اور ہے انما اعجب ممن يحدث فيصيب، تعجب اس سے ہے کہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور خطا نہ ہو، حدیث بیان کرے اور خطا نہ ہو یہ عجیب ہے، حدیث بیان کرے اور خطا ہو یہ کوئی عجیب نہیں ہے، یہ بہت ہوتے ہیں۔